آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب مقتدی رضا امروہی صاحب اور ان کے فرزند کو جو بارگاہ مولا میں مرثیہ خوانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. حضرات، ہم اہل مہاکالی اعلیٰ خانہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ٹرسٹ کے تمامی اراکین کی جانب سے، بانی مجلس عالی جناب سید معین حسن رضوی صاحب کی جانب سے اور آپ تمام حاضرین کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود آج کی اس مجلس کو خطاب فرمانے کی ذمہ داری قبول فرمائی. پروردگار ان کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حضرات، قبل اس سے کہ مولانا موصوف سے گزارش کروں، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. میرے بڑے بھائی مرحوم سید حسن عباس، ان کی تدفین کے لیے کل صبح ٹھیک 9 بجے لٹل فلاور ہائی اسکول کے سامنے بس کا انتظام کیا گیا ہے. حضرات و مستورات دونوں کے لیے انشاءاللہ زورین سے پہلے 11 بجے کل رحمت آباد میں میرے بڑے بھائی کی تدفین ہو جائے گی. لہذا جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 9 بجے سے پہلے لٹل فلاور ہائی اسکول تک آ جائیں اور انشاءاللہ بس کا انتظام کیا گیا ہے. نعرہ صلوات. حضرات، بنا کسی تمہید میں اپنی جانب سے، بانی مجلس کی جانب سے اور آپ تمام حاضرین کی جانب سے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس بسلسلہ الوداع ایام ازا منعقد کی گئی ہے اور میرا یہ طریقہ ہے، اور جیسا کہ ہمیں روایتوں میں بھی اس بات کی طرف حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنی مجلسوں میں، اپنے ذکر میں، اپنے خطاب میں ایسی باتوں کا ذکر کرے کہ جس سے لوگوں کا عقیدہ بھی درست ہو اور لوگ عمل کی طرف بھی دوڑے چلے آئیں. اس لیے کہ یہ قول بھی بہرحال امام حسین کی طرف منسوب ہے کہ کہتے جس میں فرماتے ہیں کہ الاسلام عقیدۃ و جہاد. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک صحیح عقیدہ اور دوسرا اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا. تو میرا یہ طریقہ ہے عام طور سے کہ جب بھی مجلس کی ابتدا کرتا ہوں تو پہلے بطور عمل کہ جو ہمیں انجام دینا چاہیے، ان تو بہت سارے اعمال ہیں کہ جو انسان کو بہرحال انجام دینا چاہیے، لیکن ایک ایسا عمل کہ جس کے لیے جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں انہوں نے یہ جملہ وہاں سن رکھا ہوگا کہ خفیفۃ علی اللسان وثقیلۃ فی المیزان. ایک ایسا عمل ہے کہ جو ظاہراً زبان پر بولنے میں تو بہت آسان ہے، اگر آپ بولیے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، بہت تھوڑے سے وقت میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ حدیثوں میں جملہ ہے خفیفۃ علی اللسان، بولنے میں زبان پر بہت آسان ہے، وثقیلۃ علی المیزان، لیکن یہی عمل جب کل قیامت کے دن ترازو پر ناپا جائے گا، تولا جائے گا تو ثقیلۃ علی المیزان، یہ ترازو پر سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا، وزنی عمل ہوگا. وہ کون سا ہے؟ الصلاۃ علی محمد و آل محمد، وہ محمد و آل محمد پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد. اور اگر آپ محمد و آل محمد پر درود و سلام کی عظمت کے متعلق اگر روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ واقعی کتنی زیادہ عظمت و فضیلت ہے کہ ہم اس سے اب تک غافل تھے. اگر انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ فقط اس عمل کا ثواب کیا ہے، آپ یقین جانیے کہ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں من صلی علیہ صلی علیہ 70,000 ملک، کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اس پر 70,000 ملائکہ درود و سلام بھیجتا ہے. اللہم صلی علی محمد.
من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجے اس پر 70,000 فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. ومن صلی علیہ 70,000 ملک، اور پیغمبر فرماتے ہیں اور جس شخص پر 70,000 فرشتے درود و سلام بھیجیں کانا من اہل الجنہ، تو ایسا شخص جنتیوں میں سے ہوگا. یعنی یہ عمل جو انسان کو جنتی بنانے کی سند ہے. عزیزان گرامی، الحمدللہ کہ ہم اپنی مجلس کی ابتدا بھی صلوات کے ذریعے سے کرتے ہیں، انتہا بھی صلوات کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو درس دیتے ہیں کہ دیکھو یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے جنت کی تقسیم ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے. میں بس چند منٹوں میں اس بات کو عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ بہرحال اس سے عمل کی طرف لوگ جو ہیں وہ آئیں. اور اگر کبھی بھی خالی وقت ہے، کبھی بھی فری ہیں، تو انسان اس عمل کو، میں نے عرض کیا کہ بولنے میں، ادا کرنے میں، عمل کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس عمل کا ثواب اللہ اکبر. آپ ملاحظہ فرمائیے گا روایت میں چھٹے امام کی خدمت میں ملاحظہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس روایت کو یاد رکھیے گا. اور اچھے انسان کی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کو سنتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان روایتوں میں بتائی گئی ہے. آپ ملاحظہ کیجیے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان زیارت پہ جاتا ہے اور وہاں پر کسی کام کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی صنعت کا کام چل رہا ہو، بناوٹ کا کام چل رہا ہو، اس وجہ سے زری وغیرہ کھلی ہوتی، انسان اصل قبر کی زیارت کر لیتا ہے. تو وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں جب خانہ کعبہ پہ گیا تو اتفاق سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے یہ شرف ملا کہ میں جوف کعبہ میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا. غور کیجیے گا. لیکن فرزند رسول مشکل یہ پیش آئی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر چلا تو گیا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ اب میں کائنات کی سب سے عظیم جگہ پہ موجود ہوں. اب میں یہ سوچنے لگا کہ ایسی جگہ پر میں کروں تو کیا کروں، اس لیے کہ نہ مجھے کوئی دعا یاد ہے، عام انسان تھا، نہ مجھے کوئی دعا یاد ہے، نہ میرے ساتھ وہاں پر کوئی کتاب موجود تھی کہ جس کو لے کر، نہ قرآن مجید ہے، نہ کوئی دعا کی کتاب ہے کہ میں دعا پڑھتا. تو فرزند رسول میں کرتا کیا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہوں اور جتنے دیر میں اس گوشے میں خانہ کعبہ کے بیٹھے رہا میں نے ایک عمل انجام دیا. ملاحظہ کیجیے گا. اور بہرحال جو لوگ عمرہ کے لیے حج پہ گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب کبھی کوئی حاجی خانہ کعبہ کے گرد جاتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خالی نہیں رکھتا. کوئی طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہے، کوئی نماز طواف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے. جو جس طریقے سے اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، سنیے گا، وہ یاد کرتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ فرزند رسول خانہ کعبہ میں تو میں آ گیا لیکن میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، مجھے کوئی دعا یاد نہیں تھی، تو میں کرتا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ جتنی دیر میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا اتنی دیر میں نے آپ پر اور آپ کے اجداد پر درود و سلام بھیجا. سنیے اللہم صلی علی محمد. میں جتنی دیر خانہ کعبہ میں بیٹھا رہا میں نے اتنی دیر صلوات پڑھی. اب میں آپ سے آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ فرزند رسول یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے ظاہراً چھوٹا سا عمل ہے، کیا واقعی مجھے کوئی ثواب ملے گا اس کا؟ کیا میں نے واقعی صحیح کام کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام عجیب جملہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. چھٹے امام نے جب اس کا یہ جملہ سنا کہ مجھے کیا کوئی ثواب ملے گا، کیا میں نے صحیح عمل انجام دیا، امام بیان فرماتے ہیں اور میں نے جملہ عرض کیا تھا ابھی کہ جو خانہ کعبہ میں موجود ہوتا ہے وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے. کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، جو جس طریقے سے عبادت کر سکتا ہے وہ انجام دیتا ہے. اللہ اکبر. چھٹے امام نے جب یہ بات سنی کہ اس نے سلام پڑھا ہے، اس نے درود پڑھا ہے، اس نے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھی ہے، امام بیان فرماتے ہیں لم یخرج احد مثل ما خرجت علیہ. یاد رکھ اس وقت جتنے لوگ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے یا کوئی بھی عبادت انجام دے رہے تھے، سب سے زیادہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں کوئی ثواب لکھا گیا ہے تو وہ تیری ذات. یعنی معلوم یہ ہوا کہ محمد والے محمد پر درود و سلام بھیجنے کا ثواب ایک طرف اور باقی اعمال انجام دینے کا ثواب ایک طرف. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ عظمت ہے.
محمد والے محمد پر درود و سلام بھیجنے کی. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا ہے. جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے. آپ ملاحظہ کیجئے، میں نے جو آیہ کریمہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51، پروردگار اس میں ارشاد فرماتا ہے انا لننصر رسلنا. اللہ اکبر. پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنے رسولوں کی یقیناً مدد کرتا ہوں. میں اپنے رسولوں کی، انا حرف تاکید، لام حرف تاکید، اور عربی زبان میں یہ سب تاکید کریں، یعنی بے شک حتماً میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. فعل مضارع ہے. کہاں پر؟ والذین آمنوا. اور صرف یہی نہیں کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، سنیے گا ارشاد ہو رہا ہے انا لننصر رسلنا، میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ان کی مدد کرتا ہوں. کہاں پر؟ کہتے ہیں فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد. اس دنیاوی حیات میں بھی میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں، اور اس دن بھی کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب گواہ قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، اس دن بھی میں ان کی مدد کروں گا. یہ اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہوا کہ پروردگار وعدہ نصرت کر رہا ہے. کس کا؟ اپنے رسولوں کا اور ایمان لانے والوں کا. آپ اسی سے، چونکہ بہرحال یہ الوداعی مجلس جو ہے وہ برپا کی گئی ہے، آپ اس سے اس ذکر کی عظمت کو سمجھیے گا. روایت میں ہے، آپ اس روایت کو جا کے اٹھا کے دیکھیے گا کہ اس آیہ کریمہ کو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام غور فرمائیے گا، اس آیہ کریمہ کو چوتھے امام نے اپنے نہایت ہی قریبی ساتھی، کون؟ ابو حمزہ صومالی، نام سن رکھا ہوگا آپ نے. ابو حمزہ صومالی کے سامنے چوتھے امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ابو حمزہ، یہ جو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جانتے ہو کہ اس کا مصداق کون ہے؟ کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے جانے گرامی، ہمارا ماننا یہ ہے، اور آپ کو روایت میں بات مل جائیں گی کہ قرآن مجید کا ظاہر ہے، اس کے ظاہر کا ظاہر ہے، باطن ہے اور اس کے باطن کا بھی باطن ہے، کہ جس کی حقیقت کو صرف و صرف اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں. تو اب سنیے گا جملہ، چوتھے امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمانے کے بعد کہتے ہیں ابو حمزہ، جانتے ہو یہ جو پروردگار کہتا ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، اس سے کون مراد ہے؟ ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے. امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان جدی الحسین منہم، میرے جد حسین ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی مدد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے. لہذا کیجیے، میرے جد حسین وہ ہیں کہ جن کی مدد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو یہ عقلی چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم آسمان سے اتر جاتا ہے اور امام کی نصرت کرتا ہے، نہیں. اب اس کے بعد ابو حمزہ صومالی نے سوال کیا کہ یا فرزند رسول، اگر اللہ تعالیٰ امام حسین کی مدد کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیے، وہ جو امام کی صدائے نصرت ہے، جو حل من ناصر ینصرنا امام نے بلند کی تھی، اس کے متعلق ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ آج بھی آواز صدا میں گونج رہی ہے. وہ آواز آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو بھی اس صدا پر، اس آواز پر لبیک کہتا ہے، اسے کربلا بلایا جاتا ہے. اس میں کوئی انکار نہیں ہے. غور فرمائیے گا. اب چوتھے امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم حسین کی مدد کرتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں؟ ابو حمزہ صومالی کا سوال. امام بیان فرماتے ہیں ابو حمزہ یاد رکھو، سنیے ذکر امام حسین، یاد رکھو انا بکاءکم علیہ. امام نے ہمیں نصرت کی دعوت دی تھی. چوتھے امام بیان فرماتے ہیں ابو حمزہ یاد رکھو تمہارا حسین پر گریہ کرنا، اور والحدیث الذی جرى علیہ، اور ان باتوں کا بیان کرنا، یعنی ذکر امام حسین، ان باتوں کا بیان کرنا کہ جو میرے جد حسین کے ساتھ، میرے بابا حسین کے ساتھ کربلا میں پیش آیا، ان کا بیان کرنا.
وزیارت قبرہ، اور ان کی قبر کا زیارت کرنا، نصرۃ لکم لابی عبداللہ، یہ اصل میں تمہارا ان 3 کاموں کا کرنا، کیا؟ ان 3 کاموں کا آپ غور فرمائیے گا کہ بکا کرنا امام حسین پر، گریہ کرنا، رونا، اور کربلا کے مصائب کا بیان کرنا، اور زیارت امام حسین کرنا۔ امام بیان فرماتے ہیں نصرۃ لکم لابی عبداللہ، اصل میں یہ تمہاری نصرت ہے کہ جو تم نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ عزیزان گرامی، کہنے مقصد کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی چاہے تو ان 3 کاموں کو کر کے امام حسین کی نصرت بیان کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور کب؟ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کہ جس دن گواہوں کو اٹھایا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجیے کہ یہ گواہوں کا اٹھایا جانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعی قابل غور ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم جو گواہی دیتے ہیں صبح و شام، نماز میں، اذان میں، یہ اصل میں جو کہنا یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ اس مسئلہ کیا ہے کہ انسان اس پہ معرفت نہیں رکھتا، سمجھتا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اس کی کیا عظمت ہے کہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اس دن کہ جس دن گواہوں کو اٹھایا جائے گا۔ آپ توجہ کیجیے گا، یہ گواہی دینا خود اپنے آپ میں عظیم فضیلت ہے۔ روایت میں ملتا ہے، غور کیجیے گا، روایت میں ہے کہ جب جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے، ملاحظہ کیجیے گا، جب جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے تو ایک دن وہ اپنے محل پر کھڑے ہوئے تھے اور سامنے نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے اپنی رعیت کی طرف، کہ ایک دم سے جناب یوسف نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بڑے بوسیدہ حالت میں، بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے اور حالت خستہ ہے اور چلا جا رہا ہے۔ جناب یوسف نے جب اس جوان کو دیکھا تو اس کے بارے میں کچھ سوچنے لگے تھوڑی دیر کے لیے کہ میری رعیت میں ایسا جوان کہ بہرحال حالت بوسیدہ ہے، پریشان حال ہے۔ اسی اثنا میں روایت بتاتی ہے کہ جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، اے یوسف کیا آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ جناب یوسف نے کہا نہیں، میں اس جوان کو نہیں پہچانتا۔ غور کیجیے گا، گواہی جو ہم دیتے ہیں صبح و شام، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا۔ اب غور فرمائیے گا، تو جناب یوسف سے ایک مرتبہ جبرائیل میں نے پوچھا کہ کیا آپ اس جوان کو جانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں اس جوان کو نہیں جانتا۔ اب غور فرمائیے گا، روایت بتاتی ہے کہ جناب جبرائیل امین نے کہا کہ اے یوسف، یہ وہی بچہ ہے جو آج جوان ہو گیا ہے کہ جس نے کل آپ کی بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ سنیے گا، اور روایت آپ نے بہرحال جو جناب یوسف کے متعلق تھوڑا بہت مطالعہ کیا وہ سمجھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بچے نے گہوارے سے اپنی ماں کی گود سے جب زلیخا نے تہمت لگائی تو اس بچے نے جناب یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی تھی، اور جملہ کہا تھا ہے نا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گناہگار ہے، اگر آگے سے پھٹا تو یوسف۔ ساری باتیں آپ کے ذہن میں۔ اب غور فرمائیے گا، اب جناب جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل یوسف یہ کوئی عام جوان نہیں ہے، یہ وہی جوان ہے، وہی بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، تب اس نے آپ کے حق میں گواہی دی تھی، آپ کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی۔ روایت بتاتی کہ جیسے ہی جناب یوسف نے یہ جملہ سنا، ایک دم سے جتنے ان کے غلام تھے سب کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس جوان کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ روایت بتاتی اس جوان کو لایا گیا۔ اب جیسے ہی جوان کو لایا گیا، جناب یوسف کا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہو کہ وہ اس جوان کو عطا کر دیں، چنانچہ جتنے زیادہ انعام و اکرامات ہو سکتے تھے اپنی طرف سے جناب یوسف نے اس شخص کو عطا کیے۔ یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے، سنیے گا، یہاں تک روایت کا جملہ ہے کہ جو اپنا شاہانہ لباس تھا جناب یوسف نے وہ شاہانہ لباس بھی اس جوان کو عطا فرمایا، اور جملہ کہا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تم پلٹ کر میرے پاس ضرور آنا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب جبرائیل ایک کونے میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ جناب یوسف نے جب یہ منظر دیکھا، کہا جبرائیل مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو پلٹ کر جبرائیل نے کہا کہ یوسف میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس جوان نے، سنیے جملہ، اس جوان نے ایک مرتبہ آپ کی بے گناہی کے متعلق گواہی دی تھی، آپ اس کو کتنا زیادہ عطا کر رہے ہیں۔ اے یوسف، میں یہ سوچ رہا ہوں جو بندہ صبح و شام اللہ کی گواہی دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیوں کرنا عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب غور فرمائیے،
جب ایک گواہی کی قیمت، جب ایک گواہی پر اتنا زیادہ انعام و اکرام ہے، تو ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی، نبی کی نبوت کی گواہی۔ لیکن یہاں پہ سوال ہے عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشہد اللہ الہ الا اللہ ادا کر دیں یہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ تک سلسلہ نہ آ جائے، اور محمد الرسول اللہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک علی ولی اللہ نہ آ جائے۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے روایتیں اس کے متعلق بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، سنیے گا، 8ویں امام نے ایک مرتبہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر تبدیل پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے جملہ کہا کہ یہ جو فطرت ہے، غور کیجیے گا، اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ کہا اس فطرت سے مراد بندے کا توحید کا عقیدہ رکھنا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں وحدانیت کو رکھ رکھا ہے، اللہ کی توحید کو رکھ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا کہ یاد رکھو توحید اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو، اور محمد الرسول اللہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک علی ولی اللہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو، سنیے گا جملہ، امام کی حدیث ہے، امام بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ فقط توحید نہیں ہے، بلکہ جملہ ہے، امام تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے، امام بیان فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ الہنا توحید۔ اس کے بعد امام کا جملہ ہے، کہا یہاں تک توحید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی علی کی ولایت کا کوئی اقرار نہ کر لے اس وقت تک اللہ کی وحدانیت کی گواہی قابل وحدانیت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس بات پر دلیل خود 8ویں امام کا واقعہ ہے۔ مرو میں جب امام کی سواری پہنچی تھی تو امام علیہ السلام نے سے جب لوگوں نے جملہ کہا تھا، اچھا یہ دیکھیے، یہ بھی ایک تاریخ پڑھنے والے کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ فقط اہل بیت عصمت کا شعار تھا، اہل بیت عصمت کا مقدر تھا کہ جب کبھی بھی مجمع میں کسی کو بھی اگر فعل رسول کو دیکھنا ہوتا تھا، قول رسول کو سننا ہوتا تھا، تو لوگ پلٹ کر بارگاہ اہل بیت میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ مرو کی جامع مسجد میں امام علیہ السلام سے یہی تو کہا گیا تھا کہ فرزند رسول عرصہ ہو گیا، زمانہ ہو گیا، ہم نے رسول کا قول نہیں سنا، آپ کوئی حدیث بیان فرمائیے کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں ہم نے رسول کو فرماتے ہوئے کوئی حدیث سنی ہے۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ مشہور حدیث جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، امام نے اس حدیث کو، یعنی کیوں حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے؟ سلسلہ کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو، اور ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی ایسا سلسلہ ہے کہ جو سونے کا سلسلہ ہے۔ اور اس کے متعلق آپ یاد رکھیے، امام احمد ابن حنبل ایک مذہب کے امام کہے جاتے ہیں، ان کا جملہ ہے کہ یہ اتنی طولانی اور نورانی حدیث ہے، اتنی نورانی ہے کہ لو قرئ علی المجنون لافاقا، کہ اگر اس حدیث کو کسی مجنون پر، دیوانے پر پڑھ دیا جائے اور وہ شفا یاب ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں امام علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب سنایا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث مشہور ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جملہ کہا، ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ پروردگار کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ یہ مضبوط قلعہ ہے، یاد رکھو کہ یہ مضبوط قلعہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ انا من شروطها، جب تک امامت کا اقرار نہ کر لیا۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ صرف عقیدہ توحید کافی نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کی بھی گواہی دینا ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ کہ امامت کی گواہی میں ہم گواہی کس بات کی دیں، ملاحظہ کیجیے گا، کسے بطور جانشین رسول ملاحظہ فرمایا، تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، جگہ جگہ یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ چنانچہ خود پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان آئے، اور جناب سلمان، اگر ان کی عظمت کو بیان کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے وقت درکار ہے۔ جناب سلمان جی کے متعلق ملتا ہے کہ جناب سلمان خود جناب عیسیٰ کے وصیوں میں سے ایک وصی تھے،
بعض روایتوں میں 200 سال سے زیادہ عمر، 300 سال سے زیادہ عمر ان کی ملتی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے گا، جناب سلمان آئے پیغمبر کی خدمت میں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیہ کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہے، ہر کو نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہے، آپ کا کون وصی ہے؟ اندازہ فرمائیے گا، جب ہر نبی نے اپنے آپ اپنے بعد کسی نہ کسی کو وصی بنا رکھا ہے تو آپ کا کون جانشین ہے، آپ کا کون وصی ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس سوال کا جواب اس وقت جناب سلمان کو نہیں دیا۔ اس بات جناب سلمان فرماتے ہیں کہ فلما لاقانی بعد، اس واقعے کے بعد جب مجھ پر رسول اللہ کی نظر پڑی تو رسول اللہ نے مجھے آواز دی، یا سلمان، اے سلمان۔ تو رسول اللہ کی آواز سنی، میں دوڑتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں پہنچا۔ پیغمبر نے بیان فرمایا، سلمان تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہے، کوئی نہ کوئی جانشین ہے، آپ کا کون وصی ہے؟ سلمان میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ موسیٰ کا وصی کون تھا؟ فمن وصیہ موسیٰ، اے سلمان یہ بتاؤ موسیٰ کا وصی کون تھا؟ جناب سلمان بہرحال عارف آدمی تھے، عالم آدمی تھے، نے کہا کہ اللہ کے رسول موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھے۔ غور فرمائیے گا، یوشع بن نون تھے۔ پیغمبر نے پلٹ کر کہا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ یوشع بن نون پر جناب موسیٰ کے وصی کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی کہ اپنے بعد بنی اسرائیل میں سے اگر کسی کو انتخاب کرنا ہوا تو جناب موسیٰ نے یوشع بن نون کا انتخاب کیا۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یوشع بن نون اس لیے وصی تھے کہ چونکہ کانا اعلمہم، چونکہ وہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ملاحظ فرمائیے گا، چونکہ وہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ روایت کا جملہ ہے کہ پیغمبر نے جیسے یہ جملہ سنا کہا، سلمان یاد رکھو، اعلم امتی علی بن ابی طالب، میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی اس مسئلے کو حل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ میں اس طریقے سے کروٹیں بدلی گئیں، تاریخ میں اس طریقے سے جعل سازی کی گئی، اس طریقے سے حدیثوں کو گھڑا گیا اور حالات اتنے زیادہ خراب کیے گئے کہ اس کے باوجود بھی لوگ مشتبہ ہوئے، لوگوں کو شک و شبہ ہوا، یہاں تک کہ ملاحظہ کیجیے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ غور فرمائیے، امام کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، ہم عام طور سے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ کنایہ ابلغ من التصریح ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ صفات کے ذریعے سے کسی کا نام ذکر کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کا نام لے لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام چرائے جا سکتے ہیں، صفات کبھی چرائے نہیں جا سکتے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، نام چرائے جا سکتے ہیں، صفات کبھی چرائے نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اولو الامر وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، روایت بتاتی ہے کہ 40 دن تک یہ پریکٹس کی گئی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جائے، لیکن کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اگر نام کی جہاں تک بات تو نام، اس نام کے بہت سارے نام مل جاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے صفات کو ذکر فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیے، اور یہ صفات اتنا اہم ہے کہ جس کے اگر کوئی یہ صفات پہچان لے تو بہرحال وہ کبھی دو راہے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اندازہ فرمائیے، جنگ جمل، غور کیجیے گا، جنگ جمل ہے، میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بات کروں عقیدہ اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ اندازہ کیجیے گا، جنگ جمل میں ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں، اور آنے کے بعد عجیب، غور فرمائیے گا، کبھی کبھی انسان اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے حوالے سے سوچے، اس لیے کہ انسان کو کل چل کر عقیدے کے متعلق جواب دینا ہے، عمل کے متعلق جواب دینا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے متعلق بہرحال غور و فکر کرے کہ کیا عقیدہ رکھ رہا ہے اور کیا عمل کر رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، جنگ جمل میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں بڑا شک و شبہ کا شکار ہوں۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف، سنیے گا، ایک طرف جو ہے وہ آپ جیسے نبی کے بھائی اور بڑے بزرگ صحابہ ہیں، حسن و حسین ہیں، آپ ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ نبی کی زوجہ ہیں، ایک طرف طلحہ و زبیر ہیں، یعنی ایک طرف صحابہ دوسری طرف صحابہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ عام آدمی تھا، کہہ رہا میں بڑا شک و شبہ کا شکار ہوا کہ آخر حق کس طرف ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، کیوں؟
اس لیے کہ ادھر بھی نبی کے چاہنے والے، ادھر بھی نبی کے چاہنے والے، ادھر بھی نبی کا نام لینے والے، ادھر بھی نبی کا نام لینے والے۔ عزیزان گرامی وہ آ کر کہتا ہے کہ یا امیر المومنین میں بڑا مشکل کا شکار ہوں کہ کروں تو کیا کروں۔ امام علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اللہ اکبر، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حق ہوں، نہیں، امام نے ایک جملہ کہا اور یہ ہم ہر سب کے لیے درس ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تو اس طرح سے شک و شبہ کا شکار ہے تو امام فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ، تجھے چاہیے کہ تو حق کو پہچان لے، حق پر کون ہے خود بخود پہچان لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے گا، اعرف الحق تعرف اہلہ، اگر تو حق کو پہچان لے گا تو اہل حق کون ہے وہ بھی پہچان لے گا۔ وعرف الباطل تعرف اہلہ، باطل کو پہچان، خود بخود جو ہے وہ باطل پر کون ہے تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ روایت کا جملہ ہے عزیزان گرامی، یہ جملہ کہہ کر امام علیہ السلام نے جب نماز کے لیے صف بچھائی اور صف کھڑی ہوئی تو روایت بات ہے صف میں آ کر وہ شخص بھی کھڑا ہو گیا، کہا کہ کیسے تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا یا امیر المومنین میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، حق علی کی اتباع میں پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے مولانا فرمائیے امام علیہ السلام نے اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچان لے، حق پر کون ہے خود بخود پہچان جائے گا۔ عزیزان گرامی یہ عقیدہ امامت و ولایت بہت ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت اس عقیدہ ولایت پر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ چھوٹا جملہ کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی جو لوگ روایت وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پیغمبر اسلام کو جب معراج ہوئی، سنیے گا یہ کتنا اہم عقیدہ ہے، پیغمبر اسلام کو جب معراج ہوئی اور چوتھے آسمان پر نبی تشریف لے گئے، حالانکہ اس سے بلند بھی گئے لیکن چوتھے آسمان کے متعلق ملتا ہے کہ چوتھے آسمان پر نبی نے بہت سارے عجائب دیکھے تھے، یعنی بہت ساری چیزیں نبی نے دیکھی تھیں، اور انہی میں سے چوتھے آسمان کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہاں پر ایک روایت کا ذکر ملتا ہے، غور کیجیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چوتھے آسمان پر ہی پہنچ کر نبی نے تمام انبیاء کو نماز جماعت پڑھائی تھی۔ سنیے کیوں، اور اس قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ جو مسجد اقصی سے مراد یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ مسجد اقصی سے مراد چوتھا آسمان پر۔ تو اب چوتھے آسمان پر جب نبی پہنچے تو اللہ نے حکم دیا تمام نبیوں کو جمع ہوئے، اور تمام نبیوں کو، سنیے گا، تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے رسول نے اپنی امامت میں نماز پڑھائی، اور جب نماز ختم ہو گئی تو روایت کا جملہ ہے کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد نبی کھڑے ہوئے اور تمام انبیاء کو خطاب کر کے، آدم سے لے کر ختم تک تمام انبیاء صف میں موجود ہیں، اور نبی سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو نبوت ملی ہے کیا نبوت کسی شرط کی بنا پر ملی ہے یا بنا کسی شرط کی ملی ہے؟ یوں ہی مل گئی؟ تو تمام انبیاء نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہمیں جو نبوت ملی ہے وہ شرط کے ساتھ ملی ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کون سی شرط ہے کہ جس شرط پر تمہیں نبوت ملی ہے؟ تو تمام انبیاء نے بیک زبان یہ جملہ کہا تھا، علی الاقرار بنبوتک و بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول ہمیں جو نبوت ملی ہے وہ اس بنا پر ملی ہے کہ ہم نے آپ کی نبوت کا اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صلی زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا، تو ہی پہلا نہیں چوتھا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمائیے کہ چوتھے آسمان پر پیغمبر اسلام پوچھ رہے ہیں انبیاء سے کہ تمہیں نبوت کیوں ملی؟ کہا کہ آپ کی نبوت کے اقرار اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی اقرار کے بل پر ملی۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے کہ جب انبیاء کی نبوت بنا ولایت مولائے کائنات کے قابل قبول نہیں ہے تو ہمارے اعمال کیوں کر قبول ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے، اور ولایت شرط اساسی بنیادی شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حوالے سے اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی، آخری بات عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے،
کہ روایت میں ملے گا آپ کو کہ خود مولا نے جو خطبہ بیان فرمایا تھا اس میں کہتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر فصدلت عنها صوا وطویت عنها کشھا انا، وہ جو کہا تھا انا محل منها محل الخطب من الرحا، مولا فرمائیے گا امام علیہ السلام نے باقاعدہ خطبے میں یہ جملہ کوٹ کیا، تمام بیان فرماتے ہیں، غور کیجیے گا کہ ولایت، تمام اعمال کے لیے ولایت کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں نماز، روزہ، یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے متعلق ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ولایت کی مثال ان تمام اعمال کی بنسبت قطب نما کی ہے۔ جس طریقے سے کشتی میں ایک قطب نما، قطب جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں کمپاس، جو سمت بتاتی ہے کہ کس طرف کشتی کو لے کے جانا ہے، تو کشتی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، غور فرمائیے گا، اگر کشتی میں کمپاس نہ ہو، اگر کشتی میں قطب نما نہ ہو تو وہ کشتی کبھی آپ کو کنارے تک، ساحل تک نہیں پہنچا سکتی۔ عزیزان گرامی، تمام اعمال کی مثال کشتی جیسی ہے اور ولایت کی مثال اس کمپاس جیسی ہے کہ ہمیں ان اعمال کو لے کر اللہ تک کیسے پہنچنا ہے یہ امام بتائیں گے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی صاف طور پر قرآن مجید میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، ولایت سمت بتانے کا کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاف طور پر حدیث ہے پانچویں امام کی، امام بیان فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد نماز پر، روزہ پر، حج پر اور زکوٰۃ پر، اور کیا ہے؟ ولایت پر۔ اور اس کے بعد امام کا عجیب جملہ شکوہ ہے، غور کیجیے گا، اور حقیقت بھی ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ تاکید اللہ نے ولایت کے لیے کی ہے اتنی زیادہ تاکید کسی چیز کے لیے نہیں کی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ باقی چیزوں کو لے لیا اور ولایت کو چھوڑ دیا۔ یہ امام کا شکوہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ ولایت کی مثال قطب نما جیسی ہے کہ جو ہمیں سمت دکھا کر یہ جتنے اعمال ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال ہمیں اللہ، دیکھیے اس لیے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس میں ہماری جو نیت ہوتی ہے قربتاً اللہ ہوتی ہے، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے قریب آپ کو وہ کر سکتا ہے کہ جو خود اللہ سے نزدیک ہو، جو خود اللہ سے نزدیک ہو۔ اور عزیزان گرامی اتفاق کی بات آپ دیکھیے کہ ہم نے جب تاریخ میں اس حوالے سے تلاش کیا کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ سے نزدیک ہے، تو عزیزان گرامی قاب و قوسین کی منزل پر رسول اللہ نے پہنچ کر بتایا کہ ہم سے زیادہ، ہمارے گھر سے زیادہ اللہ سے کوئی نزدیک نہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ اعمال ہمیں اللہ سے قریب کریں گے کب؟ کہ جب ہم ولایت سے متمسک رہیں گے، اس لیے کہ بنا ولایت کے انسان کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اب یاد رکھیے رہی بات یہ کہ ہم اہل بیت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم انسان کو امامت کے ساتھ، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب سوال ہے کہ ہم امام سے کیسے نزدیک ہوں، کیسے قریب ہوں؟ بہت امپورٹنٹ اہم بحث ہے، ذرا سا توجہ کیجیے گا۔ امام سے کیسے نزدیک ہوں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں ہمارے امام سے قریب کر سکتے ہیں؟ خاص طور سے چونکہ غیبت کا زمانہ ہے تو ہمارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ ہمارے وقت کے امام سے کیسے قریب ہو سکے۔ یہ ایک سوال ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے امام سے نزدیک ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں ہمیں اسی امام کے ساتھ بلایا جانا ہے۔ اور غور فرمائیے، بہت سے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے، نہ آگاہی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس بات کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں۔ یاد رکھیں نہیں، امام غائب نہیں ہے، امام موجود ہیں، ہم اپنے امام سے غائب ہیں، ہم اپنے امام سے غائب ہیں۔ تو ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے امام سے نزدیک ہو جائیں؟ ایک لطیف روایت سناتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجیے اور انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ کل چل کر ہمیں جس امام کے ساتھ بلایا جانا ہے ایسا ہو کہ ہم اتنے باعمل ہو جائیں کہ ہمارا امام ہمیں اپنے ساتھ محشور کر لے۔ ملاحظہ کیجیے گا، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں، اور دیکھیے یہ امام زمانہ کے متعلق گفتگو اور امام زمانہ کا ساتھ یہ اتنا اہم ہے
کہ جس طریقے سے خلاصہ کیجیے، جس طریقے سے کربلا کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ کربلا وہ واقعہ ہے کہ جس کے رونما ہونے سے پہلے بھی اس کا ذکر موجود تھا اور رونما ہونے کے بعد قیامت تک موجود ہے، یہی حال امام زمانہ کے متعلق ہے۔ جب آپ شباہتیں اٹھا کر دیکھیں گے تو قیام امام حسین اور قیام امام زمانہ میں ایک شباہت یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے امام حسین کے قیام سے قبل اس کا ذکر موجود تھا، اس طریقے سے قیام امام زمانہ سے پہلے بھی امام کے قیام کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ چھٹے امام دیکھیے، اپنے زمانے میں چھٹے امام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے تم اپنے امام کے ساتھ نزدیک ہو سکتے ہو۔ ملاحظہ کیجیے گا، امام کا جملہ ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نئی بات ہے، نہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو فالو کرتے ہیں، بس اس پر توجہ کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ غور کیجیے گا، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں منصور ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق۔ 3 کام ہے۔ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہو، یعنی اپنے امام کے ساتھ اس کا حشر ہو، اس کو امام کے ساتھ شمار کیا جائے، یا اگر صاف لفظوں میں کہیے، اگر کوئی امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہونا چاہتا ہے، جو کہ ہم صبح و شام ہماری دعا ہے، ہماری دعا کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک ہم یہ دعا نہ کر لیں پروردگار ہمارا شمار ناصران امام زمانہ میں کریں، ہے نہیں؟ ہر دعا میں تو سوال ہے کہ ہم ایسا کون سا عمل انجام دیں، غور کیجیے گا، کہ جو ہمیں امام زمانہ سے نزدیک کر دے، جو ہمیں امام زمانہ کا ناصر و مددگار بنا دے۔ تو چھٹے امام فرما رہے ہیں سب سے پہلا کام ہے فَلْيَنْتَظِرْ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے۔ اچھا، انتظار کیسا کرے؟ ویسا انتظار نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، نہیں، انتظار کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ منتظر کے دل میں جس کا انتظار کرتا ہے اس کے متعلق تڑپ ہوا کرتی ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ مطلب کہ آپ نے بھی مجلس رکھ رکھی ہے نا، 8:30 بجے کا ٹائم تھا، 8:45 ہو گیا، میں نہیں پہنچا، تو یہاں سے کال پہ کال جو ہے وہ جانے لگی، مولانا صاحب جو ہے وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے 9:30 10 بج جائے اور آپ انتظار کرتے رہیں، تو آپ میں سے ہر کوئی جو ہے کہ دل پر لب پر یہی صدا ہوگی کہ مولانا اب تک نہیں آئے، اب تک نہیں آئے، کال کیجئے۔ تو کیا کیوں ہے یہ؟ کہا کہ انتظار کر رہے ہیں ہم۔ تو عزیزان گرامی، انتظار میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، منتظر کے دل میں منتظر کی تڑپ ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں تڑپ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام اب تک کیوں نہیں ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ تو آپ ملاحظہ کیجیے گا، فَلْيَنْتَظِرْ۔ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے ناصرین میں سے ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے۔ اور انتظار کیسے کرے؟ طلب کے ساتھ۔ انتظار کیسے کرے؟ حقیقی انتظار کرے۔ اور یاد رکھیے، جس دن ہم نے حقیقی اعتبار سے، واقعی طلب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ امام کا انتظار کیا، تو پھر ہم میں اور امام میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بلکہ یقیناً امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے بہت سارے واقعات جو آپ کو مل جائیں گے روایتوں میں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے کام ہے انتظار کرنا۔ دوسری بات، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ۔ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ جو امام کے ناصروں میں سے ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم سب عمل انجام دیتے ہیں، لیکن اس عمل کی قبولیت کی جو بنیادی چیز ہے تقویٰ، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما آپ سے بہتر کون سمجھے گا جو آپ ہر روز یہ پڑھتے رہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہی انما ہے جو آیت تطہیر والی ہے۔ جس طریقے سے آپ آیت تطہیر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے انما کہہ کے طہارت کو پنجتن میں حصر کر دیا، محصور کر دیا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر پروردگار کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ تقویٰ، ورع کے ساتھ انسان انجام دے، پرہیزگاری کے ساتھ انجام دے۔ اور یاد رکھیے، تقویٰ پرہیز تو بہت طویل موضوع، بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بہت اہم مقتبس اشارہ کر کے تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ تقویٰ کتنا اہم ہے۔ مولا کائنات ہی کے متعلق واقعہ ہے کہ جب وہ جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے تو امام علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ سنیے گا، بہرحال چونکہ ایک مرحوم کا بھی ذکر ہے اور وہ بانی مجلس تھے، تو بہرحال اس حوالے سے ان تک بھی یہ ثواب پہنچ جائے، غور کیجیے گا۔
کہ امام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. امام علیہ السلام نے جب قبرستان میں پہنچے تو امام نے خود بھی قیام کیا اور اپنے ساتھیوں کو روکا, اور روکنے کے بعد امام علیہ السلام نے جتنے اہل قبور تھے, یعنی قبر جہاں پہ جو مردے دفن تھے, سب کو خطاب کیا. اس بات مولا کائنات ہیں, سب کو خطاب کیا اور ایک جملہ کہا امل اموال فقسمت و امل ازواج فزوجت و امل دار فسکنت. سنیے گا جانے کرام, یہ اعمال تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ کیوں ضروری ہے. امام کا درس ہے, امام بیان فرماتے ہیں کہ اہل قبور کو خطاب کیا اور کہا کہ اے قبر والوں, اے مردوں جو یہاں پر دفن ہو, یاد رکھو میں تمہیں تمہارے حوالے سے خبر دیتا ہوں, تمہارے متعلق بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تمہارے مرنے کے بعد. سنیے گا, امام بیان فرماتے ہیں تم نے جو مال و دولت چھوڑا تھا فقسمت, وہ مال و دولت تمہارے ورثہ نے آپس میں تقسیم کر لیا. اور فرمائیے گا وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَزُوِّجَتْ, اور جو تم نے اپنے بعد اپنی بیویوں کو چھوڑا تھا انہوں نے بھی کسی اور سے نکاح کر لیا ہے. وَأَمَّا الدَّارُ فَسُكِنَتْ, اور تم مرنے کے بعد جو تم نے اپنا گھر چھوڑ رکھا ہے وہ گھر بھی خالی نہیں ہے, بلکہ اس گھر میں بھی کسی اور نے آ کر سکونت اختیار کر لی, اس گھر میں کوئی اور رہنے لگا. ایسا اگر غور کیجئے تو مال, گھر اور ازواج یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری تمام تر کوشش دنیا میں ہے وہ یہی چیزیں ہیں. انسان پوری کوشش جو دنیا میں کرا وہ انہی چیزوں کے لیے. امام نے ایک چھوٹی سی حدیث میں پوری دنیا کا خاکہ اکٹھا کر دیا. اسے کہتے ہیں علم رسول کا وارث. کیا کہا کہ تم نے جو گھر چھوڑا اس میں کسی کوئی اور رہنے لگا, جو ازواج چھوڑی وہ کسی اور کے نکاح میں چلے, جو مال و دولت چھوڑا وہ بھی تمہارے ورثہ نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے. یہ وہ خبریں ہیں جو میں زندہ ہو کر تم لوگوں کو پہنچا رہا ہوں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام جب یہ خبر دی, روایت کا جملہ ہے, پلٹے اپنے اصحاب کی طرف اور اپنے اصحاب کو خطاب ہو کر ایک جملہ کہا کہ دیکھو یہ تو وہ خبریں تھیں کہ جو میں نے ان کو دی ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول سکتے اور مجھے کوئی خبر دے سکتے تو یاد رکھو بس اتنا ہی کہتے ان خیر زاد التقوی, اے مولا امیر المومنین مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ تقوی و پرہیزگاری ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی اللہ فرمائیے تو وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى, اگر کوئی ناصران امام زمانہ میں ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى, تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے. اور اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ, تیسری چیز کہ جو ناصران امام زمانہ میں ہمیں شمار کر سکتی ہے, اور ناصر امام زمانہ کی صفات میں سے وہ کیا ہے, اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا. انسان کے اندر اخلاق اچھا ہو. اور انسان گرامی اخلاق کتنا اہم ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, ہوتا ہے عام طور سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھیں گے معاشرے میں کہ جو باقی تمام چیزوں میں تو بہت آگے ہیں لیکن اچھے اخلاق میں اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں. جبکہ یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق کو روایتوں میں مکمل دین سے تعبیر کیا گیا, یعنی مکمل دین اچھا اخلاق. نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مت دینو, اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ دین کیا ہے. غور کیجیے گا, اگر ہم سے آپ سے یہ سوال ہو جائے کہ حضور بتائیے دین کسے کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے, پہلے اصول دین گنوائیں گے, پھر فروع دین, اور جو باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی ساری باتیں ہم ذکر کر لیں گے. لیکن روایت کا جملہ ہے جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے, اللہ اکبر, سنیے گا, تو رسول نبی بیان فرماتے ہیں حسن الخلق, اچھا اخلاق. اچھا اخلاق دین, یعنی اچھے اخلاق کو پورے دین سے تعبیر کر دیا. روایت بتاتی ہے کہ وہ شخص جو آیا تھا وہ پیغمبر کے دائیں طرف گیا اور جانے کے بعد اس نے پھر یہی سوال کیا, اللہ کے رسول یہ بتائیے دین کیا ہے. نبی نے پھر وہی جواب دیا حسن الخلق, اچھا اخلاق. وہ شخص پھر نبی کے پیچھے گیا, پھر وہی سوال, اللہ کے نبی دین کیا ہے. نبی نے بیان فرمایا حسن الخلق, اچھا اخلاق. پھر بائیں طرف ہے, یعنی چاروں سمت سے اس نے سوال ایک کیا, نبی نے جواب بھی ایک ہی دیا, اچھا اخلاق دین ہے, اچھا اخلاق دین ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, چونکہ ایمان والا, اچھا ایک جملہ کہا اکملکم ایمانا احسنہم خلقا, تم میں سب سے زیادہ مکمل مومن وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یہ وجہ ہے روایت میں ملتا ہے فمن لا خلق لا لا دین لا, دین کو سنیے گا, دین کو اچھا اخلاق کہا گیا ہے, بس جس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں.
عزیزان گرامی، ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ناصران امام میں سے کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امام کے ناصرین میں سے ہمارا بھی شمار ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ 3 باتیں نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں کہا جاتا ہے اذا فقد الشرط فقد المشروط، اگر یہ شرط نہیں ہوتی تو پھر جو مشروط بھی یعنی امام زمانہ کا ناصر بھی کوئی شخص نہیں رہ پائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ان 3 چیزوں کا انسان خیال رکھے۔ اور اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا، یہ چھٹے امام کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ان 3 باتوں کا خیال رکھا، کیا؟ انتظار کیا حقیقی معنوں میں، اور اپنے اعمال کو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ انجام دیا، اور محاسن اخلاق کا خیال رکھا، اچھا اخلاق رہا، تو یاد رکھیے چھٹے امام بیان فرماتے ہیں پھر انسان کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، سنیے گا، انسان کو اس بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ امام کا ظہور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر ایسا شخص کہ جس نے یہ تمنا رکھتے ہوئے کہ ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں تاکہ امام کے ناصروں میں سے ہو جائیں، روایت کا جملہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام ایسے شخص کی قبر پر آئیں گے، سنیے گا، ایسے شخص کی قبر پر امام وقت آ کر کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر جواب دیں گے، سوال کریں گے، کہا تھا کہ تم نے اپنی پوری زندگی اس نیت سے اعمال کو انجام دیا کہ تم میرے ساتھ شمار ہو سکو۔ اللہ اکبر، سنیے گا کہ تمہارا قد ظہر قائمک، کہ تو جس کا انتظار کر رہا تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، فَإِن تَشَاءُ تَلْحَقُ بِهِ فَأَلْحَقْ، امام حکم دیں گے کہ اگر میرا ظہور ہو گیا ہے، اگر تو قبر سے اٹھ کر میرے ساتھ شمار ہونا چاہتا ہے، میرے لشکر میں ہونا چاہتا ہے، تو اٹھ اور میرے لشکر میں شمار ہو جا۔ سنیے گا، امام زمانہ مومن کی قبر پر آ کر یہ آواز دیں گے، اور اللہ کو عزیزان گرامی ہم ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے ہیں، کیا؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ جملہ آپ نے اکثر پڑھ رکھے دعا میں، خاص طور سے ماہ رمضان کی دعا میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پروردگار، سنیے گا ترجمہ، پروردگار مومنین کی قبر میں خوشی کو داخل کر دے۔ سنیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ پروردگار مومنین کی قبر میں خوشی داخل کر دے، یہ قبر میں خوشی کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ قبر میں مرنے کے بعد کوئی اپنی قبر میں کیسے خوش ہوگا۔ اس روایت میں اس جملے کا جواب ہے، روایت بتاتی کہ جب امام زمانہ مومن کی قبر پر آ کر کہیں گے کہ تیرے امام کا ظہور ہو گیا ہے، اگر تو چاہتا ہے میرے لشکر میں ہو جا تو اٹھ اور ہو جا، روایت بتاتی اس جملے کو سن کر مومن اپنے قلب اپنے قبر میں خوش ہو جائے گا اور مسرور ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، مومن کی قبر میں خوشی کیا ہے؟ امام زمانہ کی آواز کو سن لینا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں تو ہمارا شمار امام وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو جانے گرامی، یہ بہرحال یہ عقیدہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ جو عقیدہ ہے اسے بھی مضبوط کیے رکھیں، اور ساتھ ساتھ وہ اعمال کہ جو اعمال ہمیں ولایت و امامت کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیں اور ہم ان کے چاہنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم اس کے مطابق بھی عمل کریں۔ اگر یہ باتیں ہم اپنا خیال کریں تو یاد رکھیے، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان لاکھ عمل انجام دیتا رہے، اگر دل میں ولایت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں روایت، اس لیے روایت سے بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعی کتنی زیادہ اہمیت ہے روایت کی روح سے امامت و ولایت کی۔ یہ روایت کا جملہ ہے جنگ نہروان کے لیے، جو خوارج سے جنگ ہوئی تھی، نہروان کے لیے جب مولائے کائنات جا رہے تھے تو روایت بتاتی کہ ساتھ ساتھ جناب کمیل تھے۔ جناب کمیل کون؟ کہ جو جن سے یہ دعائے کمیل وہ ہے نقل ہے۔ جناب کمیل نے سنا کہ کوفے میں ہی ایک گھر سے بہترین طریقے سے بہترین انداز میں کوئی شخص ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا گرامی، اگر معرفت نہ ہو امامت کی تو یاد رکھیے ہمارے اعمال کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، بہترین انداز میں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور اتنا اچھا انداز تھا کہ روایت کا جملہ کہ جناب کمیل ٹھہر گئے اور ٹھہر کر اس تلاوت کی آواز کو سننے لگے۔ مولائے کائنات آگے بڑھے اور مولائے کائنات نے کہا کہ کمیل چلو یہاں سے، میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلو، اور یاد رکھو کہ رہی بات اس تلاوت کی تو یہ شخص جو ہے وہ اسے چھوڑ دو، فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ یہ جہنمی ہے۔ اور کیجیے گا، اسے چھوڑو، اس کی اچھی تلاوت پر دھیان نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہنمی۔ ظاہر بات ہے، جناب کمیل تھے، امام کے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، عقیدہ تھا،
بہرحال امام نے جب جملہ کہا تو امام کے ساتھ ہو لیے، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال رہا کہ اتنی اچھی آواز میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ کچھ دنوں بعد جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان میں جب مولائے کائنات نے پشتوں پر پشتے گرائے، یعنی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا خوارج میں سے، تو روایت بتاتی ہے کہ ایک لاشے پر آ کر مولائے کائنات کھڑے ہو گئے۔ سنیے گا، جو لوگ مرے تھے ان میں سے ایک لاشے پر آ کر مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور جناب عمار کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عمار کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں مولا نہیں جانتا۔ کہا یہ وہی شخص ہے جو اس دن کوفے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، یہ جو اس دن کوفے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے بعد امام نے مشہور جملہ کا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ عمار یاد رکھو، رب قارئ قرآن والقرآن یلعنہ، اے عمار بہت سے ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنتیں کرتا ہے۔ کہا کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے امام وقت کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے جان گرامی، اگر امام وقت کی معرفت نہ ہو تو یہ اعمال ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بلکہ امام وقت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجیے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کریں، اپنے امام وقت کو پہچانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کل چل کر انہی کے ساتھ مشہور ہونا ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت ہے، اس کے بنا یہ اعمال ہمارے قابل قبول نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، عمل ہو لیکن عمل کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی درست ہو۔ یہ آج کی مجلس کا سب سے بڑا درس ہے کہ جو ہم یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، وہ یہ کہ عقیدہ بھی درست ہو اور ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی عمل قابل قبول ہے کہ جو عمل صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، اور ظاہر سی بات یاد رکھیے کہ جو عمل صحیح ہوتا ہے، یعنی جو شرائط کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، اور جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بہرحال باقی باتیں پھر کبھی، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، آپ نے یہ مجلس برپا کی الوداع کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک الوداع کی بات ہے تو ہم کہاں غم امام حسین کو الوداع کہنے والے ہیں، بلکہ یہ تو دستور ہے کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ان ایام میں رخصت کیا تھا اپنے غم کو، لہٰذا ہم بھی رخصت کر دیتے ہیں۔ ورنہ عزیزان گرامی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو حقیقی معنوں میں سید سجاد نے کبھی اپنے بابا کے غم کو رخصت نہیں کیا، بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ امام جتنے سال زندہ رہے بعد از کربلا، 40 سال تک، 34 سال تک، روایت بتاتی ہے کہ امام کربلا کو یاد کر کے روتے تھے، اور کتنا روتے تھے، اللہ اکبر، اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ سید سجاد اپنے بابا کو کربلا کو کتنا یاد کرتے تھے۔ روایت بتاتی غلاموں کا کہنا ہے کہ جب کبھی ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں کچھ کھانے کا سامان پیش کرتے تھے تو امام کربلا کو یاد کر کے ایک جملہ کہتے تھے، کیف آکل وقد قتل ابی جائع، ارے میں کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ اللہ، غلام کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم اپنے مولا کی خدمت میں پانی پیش کرتے تھے، وضو کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی، تو امام ایک جملہ کہتے تھے، کیف اشرب وقد قتل ابی عطشانا، ارے میں کیسے پانی پی لوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ عزیزان گرامی سید سجاد جب تک تھے زندہ تھے اشک بہاتے تھے، روتے تھے، اور کتنا روتے تھے سنیے گا عزیزان گرامی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں مولا امام سجاد نے ایک شخص کو سنا کہ جو یہ جملہ کہہ رہا تھا، ارحمونی انا رجل غریب، اے مدینے والوں مجھ پر رحم کرو، میں پردیسی ہوں۔ غریب مطلب وہ فقیر نہیں، اردو والا، عربی میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو۔ مدینے والوں میں پردیسی ہوں، کہیں باہر سے آیا ہوا ہوں، مدینے میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، سنیے گا سید سجاد اس قریب شخص کے قریب گئے اور جانے کے بعد یہ جملہ کہا، بھائی تو اپنے آپ کو پردیسی کہتا ہے؟ کہا ہاں مولا میں پردیسی ہوں۔ امام نے ایک جملہ کہا بھائی اتنا بتا دے، اگر خدا نخواستہ تیرا انتقال ہو جائے، سنیے گا، اگر تیرا انتقال ہو جائے تو اس دنیا سے چلا جائے، تو یہ بتا کہ کیا تیرے جنازے کو دفن نہ کیا جائے گا، کیا تجھے غسل و کفن نہ دیا جائے گا؟ اس شخص نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے مدینہ ہے، سب کے سب مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کیا، اے بابا، ارے مدینے میں پردیسی بھی بے غسل و کفن نہیں رہتا، ہائے میرا بابا،
رسول اللہ کا نواسا تھا، فاطمہ کا لخت جگر تھا، میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک بھگور و کفن پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو میرے بابا کے جنازے کو غسل و کفن دیتا، کوئی نہ تھا جو میرے بابا کے جنازے کو دفن کرتا۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، بھائی آج کے بعد تو اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، ارے غریب تو شام و کوفہ کے بازار میں میری ماہیں اور بہنیں تھی کہ کشا کشا بے مخنا و چادر پھرائی گئی، منادی ندا دے رہا تھا، ہی سبائے ہم ان بناتے رسول اللہ، اے تماشائیوں تماشا دیکھو، ارے یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آج آپ نے الوداعی مجلس رکھی ہے، عام طور سے آج کی مجلسوں میں اہل حرم کا مدینے واپس پلٹنا پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل حرم کا مدینہ واپس پلٹنا کتنا غمگین تھا، کتنا سخت تھا، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اہل حرم کو مدینے سے جب چلے تھے وہ کس انداز میں چلے تھے، کس شان سے چلے تھے۔ جب یہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا، عزیزان گرامی، امام حسین کی مصیبت ہے، ایسے نہ روئیں بلکہ ایسے روئیں کہ جیسے چھٹے امام رویا کرتے تھے، ایسے روئیں جیسے ہمارا وقت کا امام روتا ہے۔ آپ جانتے ہیں چھٹے امام کی مجلس ہو رہی تھی اور چھٹے امام کے صحابی ابو بصیر امام کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ ابو بصیر کو خطاب کیا، کہا ابو بصیر میرے جد حسین کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں اور تم رو نہیں رہے ہو۔ بصیر نے اپنے رومال آگے کیے، کہا مولا میں رو رہا ہوں، اشک بہا رہا ہوں۔ امام نے جب یہ جملہ سنا، ایک جملہ کہا ابو بصیر میرے جد کی مصیبتوں میں ایسے مت رویا کرو، ایسے رویا کرو جس طریقے سے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان پر رویا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس ماں نے کہ جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا، اس کے جنازے کو بے رگو و کفن چھوڑ دیا گیا۔ لو عزیزان گرامی، اہل حرم کا قافلہ مدینے میں آنا چاہتا ہے، لیکن مدینے میں کس شان سے داخل ہو؟ عزیزان گرامی، شان تو کربلا میں رہ گئی، جس کے بھروسے کربلا مدینہ چھوڑا تھا، اب جانے مدینہ کربلا میں رہ گیا۔ چنانچہ بشیر کو بلایا کہ اہل مدینہ برداشت نہ کر سکیں گے، میری بہنیں برداشت نہ کر سکیں گی، صغرا برداشت نہ کر سکے گی، ام البنین برداشت نہ کر سکیں گی۔ چنانچہ چوتھے امام نے ایک مرتبہ بشیر ابن جزلم سے کہا، بشیر جا اور جا کر مدینے میں یہ سنادی دے دے کہ اے اہل مدینہ، ارے جان مدینہ جو مدینہ چھوڑ کر گیا تھا اسے کربلا میں شہید کر دیا گیا، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں واپس آ رہا ہے۔ لو عزیزان گرامی، ادھر مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو جناب شہزادی نے جملہ کہا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے، ارے ہمیں اب قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے بچوں کو ہمراہ لے کر چلے تھے، آج جب ہم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس عالم میں داخل ہو رہے ہیں کہ گودیاں خالی ہیں، مانگیں اجڑی ہوئی ہیں۔ لو عزیزان گرامی، جناب زینب نے آ کر اپنے آپ کو قبر نبی پر گرا دیا، اے نانا، ارے زینب آپ کو سنائے گی کہ زینب پر پردیس میں کیا کیا گزری۔ اے نانا، اگر ممکن ہوتا تو زینب آپ کو اپنے بازو دکھاتی کہ کس طریقے سے رسن باندھ کر ہمیں پھرایا گیا۔ نانا، لیکن میں آپ کے لیے ایک سوغات سفر لائی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب زینب نے وہ امام کا کرتا نکال کر قبر رسول کو دکھایا، اے نانا، ارے یہ حسین کا کرتا ہے کہ جس پر ہزاروں زخم لگے، اے نانا، ارے ہمیں کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا